تاثیر اہل بیت پہ جب امام معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا یہ اسلام کی کون سی فتح ہے جسے فتح مبین کہا جاتا ہے، اب میں یہاں سے تقریر شروع کر رہا ہوں. مولا نے فرمایا کہ اللہ نے اس آیت میں ایک ہی ہستی کو مصداق بنایا ہے اور وہ ہستی ہمیشہ ایک ہی مصداق رہے گی. اس فتح مبین سے مراد ہے بنت علی فاتح شام شریکت الحسین، کیونکہ کربلا کی فتح کو جس نے فتح مبین میں بدلا اسے سیدہ عالیہ کہتے ہیں. میری آج کی تقریر ہے اس شہزادی کی بارگاہ میں ہدیہ جس نے کربلا کو نشر کیا زمانے میں، جو ناشرہ کربلا ہے، جس نے کربلا کی تشہیر میں اپنا مرکزی کردار ادا کیا. مولا علی کو اللہ نے ولایت دی تھی، لیکن اس ولایت کو کسی اعلان کی ضرورت تھی. میں تقریر شروع کر چکا ہوں سرکار، آغاز ہو چکا میری تقریر کا. مولا علی ولی ہیں، لیکن اس ولایت کے اعلان کے لیے باقاعدہ ایک مجمع چاہیے، ایک اعلان چاہیے جس میں مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا جائے. رسول اللہ کے آخری ایام میں اللہ بار بار کہہ رہا ہے کہ میرا مصطفیٰ اپنے بعد نصاب ہدایت کا اعلان کیجئے اور علی کے بیٹوں کی ولایت کا اعلان کریں. لیکن رسول اللہ بار بار موقع ڈھونڈ رہے ہیں کہ کس موقع پہ جا کے میں علی کی ولایت کا اعلان. آخر خم غدیر پہ اللہ نے پہلے نبی کو گارنٹی دی، واللہ یعصمک من الناس. اگر آپ اس بات سے گھبرا رہے ہیں کہ سامنے سے یہ لوگ مزاحمت کریں گے، میں اللہ تمہیں انسانوں کے شر سے بچاؤں گا، میں اللہ تمہیں انسانوں کے شر سے بچاؤں گا، تو کر علی کی ولایت کا اعلان. اب رسول اللہ کو گارنٹی ملی تو خم غدیر پہ رسول نے اس علی کی ولایت کا اعلان کیا. اب یہ علی وہ ہے جو نبی کی زندگی میں ہے اور اس کے ولایت کے اعلان کی ضرورت ہے. اگر آپ جاگ رہے تو میں اگلی سطح کہنے لگا ہوں. کربلا میں بھی ایک علی موجود ہے، مولا حسین زندگی، جس کی ولایت اور امامت کے اعلان کی ضرورت ہے. یہ ضروری ہے کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ایک مجمع کے اندر یہ اعلان کیا جائے کہ اب یہ امام ہے، اب یہ اللہ کا ولی ہے، ولایت اس کے پاس ہے. اب یہاں پہ میں جملہ کہوں گا کہ رسول کو اللہ نے گارنٹی دی تو رسول نے علی کی ولایت کا اعلان کیا. جو گارنٹی کے بعد علی کی ولایت کا اعلان کرے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. جو جلتے ہوئے شعلوں میں جا کے سجاد کی ولایت کا اعلان کرے اسے زینب کبریٰ کہتے ہیں. آپ نے ہمیشہ ساری زندگی شہزادی کو سنا ہے ایک بیٹی اور ایک بہن کے روپ میں. میں آج شہزادی کا کردار پڑھنے لگا ہوں کہ شہزادی ہے کیا ایک بیٹی باپ سے وفا کر رہی ہے یا ایک بہن بھائی سے وفا کر رہی ہے؟ نہیں، ہم نے شہزادی کو دیکھنا ہے اس زاویے کے ساتھ. جب یہ شہزادی دنیا میں آئی ہے تو مولا امیر المومنین نے ہاتھوں پہ لے کے پہلا لفظ کہا، تو اپنے باپ کی زینت ہے. زینت کہتے ہیں پہچان کو، خوبصورتی کو نہیں کہتے، جس سے پہچان ہو. اللہ کہتا ہے یہ آسمان پہ سورج اور چاند آسمان کی زینت ہے، سونا مستور کی زینت ہے، اولاد ماں باپ کی زینت ہے. اس سے مراد خوبصورتی نہیں ہے. سورج اور چاند پہچان ہے کہ آسمان ہے، زیورات پہچان ہے کہ مستور ہے، اولاد پہچان ہے ماں باپ کی. علی کہہ رہے ہیں کہ یہ میری بیٹی میری پہچان ہے. شاید میں جملہ نہیں کہہ سکا، یہ اس باپ کی پہچان ہے جو خود اللہ کی پہچان ہے. مولا امیر المومنین خود مظہر پروردگار ہیں، خود ظاہر پروردگار ہیں، خود اظہار پروردگار ہیں. تو جو اللہ کے اظہار کی پہچان ہو. اور مولا امیر المومنین نے شہزادی کے لیے کہا کہ یہ اپنی نانی جناب خدیجہ کی شبیہ ہے. جناب خدیجہ الکبریٰ یہ بھی تاریخ کی وہ مظلوم ترین شخصیت ہے کہ اس کے بھی ایک وصف کو زیادہ ممبر پہ بیان کیا گیا. امیر خاتون تھی. امارت خدیجہ فضیلت خدیجہ نہیں.
دولت کی تقسیم کر دینا بی بی خدیجہ کا فضائل نہیں. بی بی خدیجہ کا حقیقی فضائل جو ہے، چلو میں ایک جملہ سنا دیتا ہوں کہ ابن حشام اور ابن اسحاق 157 ہجری کے متوفہ، یہ افراد لکھتے ہیں کہ رسول اللہ جب مکہ میں مسجد الحرام میں نماز پڑھتے تھے، مکہ میں ابھی اسلام نہیں پھیلا، رسول اللہ جب مسجد الحرام میں نماز پڑھتے تھے تو مسجد الحرام میں رسول کے پیچھے ایک بچہ نماز پڑھتا تھا، ایک مستور نماز پڑھتی تھی، اور ایک ضعیف، ان تینوں کا پہرا دیتا تھا. ابن اسحاق جو سب سے پہلا سیرت نگار ہے، جس نے سب سے پہلی سیرت لکھی ہے، جس نے نبی کے بعد سب سے پہلی نبی کی سیرت لکھی ہے، اس کے بعد تمام نے اس کی سیرت سے سیرتیں لی ہیں. اس نے کہا ہے کہ نبی مکہ میں مسجد الحرام میں نماز پڑھتے تھے. اگلی سطر اس مجمع کو تحفۃ 12 محرم کو لے کے جا رہا ہوں. اس ابن اسحاق اور ابن حشام نے لکھا ہے کہ یہ رسول مسلسل نماز 40 دن تک مسجد الحرام میں پڑھتے رہے، مسلسل 40 دن تک، مسلسل 40 دن تک، مسلسل 40 دن تک نبی نے مسجد الحرام نے نماز پڑھی. علی 40 دن مسلسل پڑھے، کوئی عیب نہیں ہے. ابو طالب مسلسل 40 دن پہرا دے، اس میں کوئی خاصیت نہیں ہے. جناب رسالت ماب 40 دن مسلسل نماز پڑھے، اس میں کوئی خاص فرق نظر نہیں آئے گا. لیکن ایک خاتون ہو کے مسلسل 40 دن محمد کے پیچھے نماز پڑھے، جب اس نے 40 دن مسلسل نبی کے پیچھے نماز پڑھی تو مکے کے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا یہ تو طاہرہ ہے. بی بی خدیجہ کا ایک لقب جو آج تک کتابوں میں مشہور ہے، طاہرہ. صدیقہ اور طاہرہ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. طاہرہ وہ ہے جس کے پاس مکمل طہارت ہو. یہ شہزادی ہے طاہرہ. اب خدا نے جب حضرت آدم اور حضرت حوا کی نسل کو آگے بڑھایا تو خدا نے صرف ہدایت مردوں کو نہیں کرنی تھی، خواتین کو بھی کرنی تھی. جیسے جیسے دنیا میں مرد پھیل رہے تھے اسی ریشوں کے ساتھ دنیا میں عورتیں بھی پھیل رہی تھی. لیکن اللہ نے جتنے ہادی زمین پر اتارے ان میں سے کوئی بھی عورت ہادی نہیں بنائی. میں بڑا اچھوتا سا، بڑا علیحدہ سا مضمون آپ کو سنانے لگا. اللہ نے جتنے بھی ہادی زمین پر اتارے ان میں کوئی بھی مستور ہادی نہیں. جتنے مرد تھے ہادی جو بھی تھا وہ مرد تھا. ہدایت اللہ نے مردوں میں رکھی. اب عورت بھی محتاج ہدایت ہے، عورت نے بھی ہدایت لے لی. اب ہر دور کی عورت تقاضا کرتی ہے کہ وہ بھی ہدایت لے. اب جس دور میں ہادی نبی تھا اللہ نے اس دور کی خاتون کو اس مرد ہادی کا محتاج کیا کہ اس سے ہدایت لو. اب میری تائید آپ فرمائیں گے، مجمع بول کے فرمائے گا کہ 2024 لندن جیسے شہر میں آپ اس بات کی گواہی دیں گے کہ آج کی عورت اس ترقی یافتہ ملک میں، اس ترقی یافتہ دور میں زندگی گزارنے والی عورت بھی تقاضا کرتی ہے کہ میرے زندگی کے کچھ معاملات میں میری رہنمائی کرنے کے لیے عورت ہی ہونی چاہیے. یہ مجلس نعروں والی نہیں ہے، میں بات پہنچانا چاہتا ہوں. ایسا ہے یا نہیں؟ آج کی عورت تقاضا کرتی ہے. تو جب آج اتنا ترقی یافتہ دور کے جب دنیا سمٹ گئی ہے اور آج کی عورت تقاضا کر رہی ہے کہ میرے زندگی کے کچھ معاملات میں میری رہنمائی اور میری گائیڈ لائن کے لیے مجھے خاتون چاہیے، تو پتھر کے زمانے کی عورت، خیموں میں رہنے والی عورت، بستیوں میں زندگی گزارنے والی عورت، جھونپڑیوں میں سانس لینے والی عورت، جہاں کوئی علم کی شمع نہیں ہے، جہاں کوئی اسکول کوئی کالج نہیں ہے، جہاں کوئی مکتب کوئی ادارہ نہیں ہے، اس عورت کو اس بستی میں جو ایک عرب کے ریگستان میں 12 13 14 گھروں پہ مشتمل ایک جھونپڑی میں رہنے والی وہ عورت جسے ہدایت کی ضرورت ہے، اس تک ہی ہدایت کیسے پہنچے؟ اور کیا وہ عورت اپنا ہر مسئلہ اس دور کے مرد ہادی سے پوچھے گی؟ تو پھر خدا کو چاہیے کہ اس کے کارخانہ میں کوئی چیز کی کمی نہیں ہے تو وہ عورتوں کے لیے بھی ہادی اتارے. عورتوں میں سے ہمارے پوری دنیا میں عورتوں کے لیے تعلیم کے لیے مختلف ڈپارٹمنٹ ہے.
یہ صرف خواتین کے لیے. میڈیکل کے شعبے میں چلے جائیں، یہ خاتون جو ہے یہ صرف خواتین کے امراض کے بارے میں جانتی ہے. تو ہدایت کے لیے اللہ نے یہ انتظام کیوں نہیں کیا؟ اب اللہ نے اگر مردوں میں ہدایت رکھی ہے تو خدا نے عورت کو فراموش نہیں کیا. خدا نے ہر ہادی مرد کے دور میں ایک خاتون کا کردار مثالی بنایا. اللہ نے ہر مرد ہادی کے ہوتے ہوئے ایک خاتون کو بحیثیت رول ماڈل جو ہے وہ زمانے کے سامنے پیش کیا. لوگ ہدایت آدم سے لیتے تھے، اسوہ حوا سے لیتے تھے. خواتین ہدایت حضرت آدم سے لیتی تھی، اسوہ حسنہ حوا کا دیکھتی تھی. خواتین شریعت نبوت حضرت ابراہیم کی مانتی تھی، سیرت حاجرہ پہ عمل کرتی تھی. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ لہذا اللہ نے ہر نبی کے ساتھ ایک خاتون کا کردار رکھا. اللہ نے عدل کے پلڑے میں ہلکا سا بھی جھول نہیں آنے دیا. ہادی نبی خاتون کا کردار ہر نبی کے ساتھ. حضرت آدم حوا، ابراہیم حاجرہ، موسیٰ آسیہ، عیسیٰ مریم. اور اللہ نے اپنی قرآن میں باقاعدہ ان مستورات کا تذکرہ کیا، نام لیا ان کا. حضرت آدم حوا کا نام لیا، حاجرہ کا نام لیا، سارہ کا نام لیا. مریم پہ تو اتنا کرم کر دیا کہ اس کے بیٹے کے نام پہ سورت بھیجی ہی نہیں، ماں کے نام پہ سورت بھیج دی. اور پورے قرآن میں جب بھی عیسیٰ کو پکارا نام سے کم پکارا، زیادہ کا یبن مریم ہے، مریم کے بیٹے. اللہ نے مریم سے عیسیٰ کا تعارف کروا کے زمانے کو بتایا ہے کہ کچھ مائیں اتنی عزت دار ہوتی ہیں کہ وہ بھی بیٹوں کو پہچان دے دیتی ہیں. سارا آپ کا ہل گیا اور میں جملہ کہہ گیا. کچھ مائیں اتنی عزت والی ہوتی ہیں کہ بیٹے ماؤں سے پہچان لے لیتے ہیں. یبنا مریم یبنا مریم یبنا مریم پڑھا کے اللہ نے دنیا کو بتا دیا کہ جب حدیث کسا میں فرشتوں نے پوچھا چادر کے نیچے کون ہے، فرمایا ہم فاطمہ تو ابوہا وبالوہا وبنوہا. یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کے باپ ہیں، یہ فاطمہ کے شوہر ہیں، یہ فاطمہ کے بیٹے. اب اگر کوئی اعتراض کرے گا میرے اللہ تو نے بیٹی کے ذریعے تعارف کیوں کروایا، تو وہ کہے گا میں نے عیسیٰ کا تعارف ماں سے کروایا ہے. اگر میں گفتگو کرنے پہ آؤں تو میں عیسیٰ کو بھی ماں کے نام سے بلاتا ہوں. اب اللہ نے ہر دور میں خاتون کا کردار مثالی بنا دیا، اور اس خاتون کو لوگوں کے لیے، اس دور کی خواتین کے لیے اسوہ حسنہ بنا دیا. کچھ خواتین تو اپنی اوصاف میں اتنی بڑھ گئیں کہ مردوں کو بھی ان کی سنت پہ عمل کرنا پڑا. اگر آپ کہیں گے کہ کون سا خاتون ہے جس کی سیرت پہ مردوں نے عمل کیا، آدھا حج حاجرہ کی سنت ہے. آدھا حج حاجرہ کی سنت. اور جناب حاجرہ جو ہے انہوں نے گھر کی چار دیواری کے اندر چکر نہیں لگائے تھے، کھلے میدان میں لگائے تھے. صدر کہنے لگا ہوں سوئم کی مجلس ہے، زور میں نے لگانا کوئی نہیں ہے، بات قبول کرنی ہے تو آپ کی مرضی ہے. اللہ کی راہ میں عورت عزت کے ساتھ اللہ کی راہ میں میدان میں چکر لگائے نا، اللہ سنت بنا دیتا ہے. اور اللہ کی حجت کے مقابلے پہ عورت میدان پہ ہے تو اللہ لعنت بنا دیتا ہے. بسم اللہ سر. عزت کے ساتھ آئے. حاجرہ اللہ کے لیے آئی، اللہ نے میدان بھی زندہ رکھا ہوا ہے، اللہ نے میدان بھی زندہ رکھا ہے، پہاڑ بھی زندہ رکھے. ہر حاجی کو حکم ہے دوڑو، کیونکہ ماں دوڑی تھی. اچھی اولاد وہ ہوتی ہے جو اچھی ماں کے قدموں پہ چلے. تو سارے کہتے ہیں ہم اماں حاجرہ کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں. تو اچھی ماں ہو تو سیرت پر عمل کرنا ضروری ہو جاتا ہے. اب کسی نے اگر ماں بدلنی ہے تو کسی دور میں کسی بھی امام کے مقابلے پہ آؤ، کہہ دو کہ ہم ماں کی سیرت پہ عمل کر رہے ہیں. تو لہٰذا یہاں اللہ نے ہر دور میں ایک خاتون کا کردار مثالی بنایا. گفتگو سمجھ میں آ رہی ہے یہ نہیں آ رہی؟
لیکن اللہ جب تمام عورتوں کو اسوہ دیتا رہا تو اللہ نے کسی عورت کو اسوہ کاملہ نہیں دیا، مکمل اسوہ نہیں دیا، ان کی حیثیت پوری نہیں کی۔ اگر ان کی حیثیت پوری کر دیتا تو پھر کسی دوسری عورت کی ضرورت ہی نہ پڑتی، اسی عورت پہ اسوہ مکمل کر دیتا۔ اب قیامت تک کے لیے آج ہماری بہنیں بیٹیاں اگر کہہ جی میں کسی خاتون سے سیرت نہیں لوں گی، میرے لیے صرف حوا کی سیرت بڑی ہے، نہیں لے سکتی، کیونکہ حوا کی سیرت پوری نہیں ہے۔ حوا بتا ہی نہیں سکتی کہ ماں باپ کا احترام کیسے کرنا ہے۔ لینی ہے سیرت، لو حوا سے، لیکن ماں باپ کی فرما برداری کیسے سکھائے گی؟ اس کے تو ماں باپ ہی نہیں تھے۔ جناب آسیہ سے سیرت لے کے دیکھو، اللہ نے قرآن میں مومنہ کہا ہے سیرت نہیں لے سکتے، کیونکہ وہ بتا ہی نہیں سکتی شوہر کا احترام کیسے کرنا ہے، کیونکہ وہ زن فرعون ہے۔ جناب مریم سے عزت نہیں لے سکتے، مریم کیسے بتائے گی کہ شوہر کی فرما برداری کیا ہے؟ اس کی تو شادی نہیں ہوئی۔ اب اللہ نے یہ عزت دار خواتین بھیجی ہیں لیکن کسی کی سیرت مکمل نہیں کی۔ جیسے اللہ نے نبی بھیجی، ہر کوئی سید الانبیاء نہیں بنایا۔ اگر کسی نبی کے اوصاف پورے کر دیتا تو سید الانبیاء کا ٹائٹل اسے دینا پڑ جاتا۔ اللہ نے آخر میں ایک ایسا نبی بنایا جس کا ہر وصف عروج پہ تھا، ہر وصف عروج پہ پایا تو اللہ نے اسے سید الانبیاء بنا دیا۔ پھر اللہ نے اسی سید الانبیاء کی گود میں ایک بیٹی ایسی اتاری جس کے وصف اللہ نے مکمل کیے، چاروں کونے پورے کرنے کے بعد اللہ نے اسے سیدۃ النساء العالمین بنا دے۔ سیدۃ النساء العالمین ترجمہ، عالمین کی عورتوں کی سردار۔ سر نہیں ہلائیں گے آپ، زبان ہے، عالمین کی، دنیا کی خواتین کی سردار نہیں، عالمین کی۔ اب عالمین کی وسعت کیا ہے؟ کب سے ہے، کب تک ہے، کتنے آ چکے ہیں، کتنے آنے ہیں؟ چلے میں آسان لفظوں میں بتا دیتا ہوں، جہاں جہاں وہ رب العالمین ہے، اس سے اچھی تشریح نہیں ہو سکتی تھی، اس سے اچھی تشریح نہیں ہو سکتی۔ جہاں جہاں وہ رب العالمین ہے، جہاں جہاں رسول رحمت للعالمین ہے، وہاں وہاں زہرا سیدۃ النساء العالمین، زہرا عالمین کی عورتوں کی سردار ہے۔ حوا عالمین میں ہے، پیچھے چلے گئے آپ، ہاجرہ عالمین میں سے ہے، آسیہ عالمین میں سے ہے، مریم عالمین میں سے ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر یہ ساری خواتین عالمین میں سے ہیں اور زہرا عالمین کی عورتوں کی سردار ہے تو زہرا حوا کی بھی سردار، زہرا ہاجرہ کی بھی سردار، زہرا آسیہ کی بھی سردار، زہرا مریم کی بھی سردار۔ مجمع چپ ہو گیا، خدیجہ بھی عالمین میں سے ہے، سیدہ خدیجہ کی بھی سردار ہے۔ تو جو شہزادی اپنی ماں کی سردار ہو سکتی ہے، اس کا کسی امتی کی بیٹی سے مقابلہ کیسے ہو سکتا؟ یہ تو اپنی ماں کی بھی سردار ہے۔ اللہ نے سیرت مکمل کر دی۔ سیرت مکمل ایسے کی کہ اس نے باپ کی اطاعت کر کے دکھائی، شوہر سے وفا کر کے دکھائی، بیٹوں کی تربیت کر کے دکھائی۔ اس کے پاس ہر وصف عروج پہ، باپ نبیوں کا سردار، شوہر ولیوں کا سردار، بیٹے جنت کے سردار، جس کی اتنے سرداروں سے رشتہ داری ہو، کسی کمی کی بیٹی کی اوقات رشتہ داری تو دیکھ میری شہزادی کی، رشتہ داری دیکھ، باپ نبیوں کا سردار، شوہر ولیوں کا سردار، بیٹے جنت کے سردار، ٹائٹل دے دیا، لقب دے دیا، عہدہ دے دیا سیدۃ النساء العالمین۔ لیکن ستم دنیا، مشیت پروردگار، حکم الہی کی شہزادی عین شباب کی حالت میں دنیا سے چلی گئی۔ اللہ نے سیرت مکمل کی تھی، ایک گوشہ ادھورا رہ گیا۔ سیدہ مکمل سیرت دے گی لیکن یہ نہیں بتا سکی کہ بھائی کے ساتھ کیسے چلنا ہے،
मजमा चुप होकर मैं इतनी मेहनत के बाद आपको नतीजे पे लेके आया। सैयदा पूरी सीरत देखे गई लेकिन ये नहीं बता सकी कि भाई के साथ कैसे चलना है। अब एक खतून ऐसी चाहिए थी जिसके पास ये वस भी हो। अब अगर अल्लाह अलहदा कोई खतून बनाता तो उसे सैयदत निसा बनाना पड़ जाता, ये ओहदा बीबी से लेके उसे देना पड़ जाता। अब अल्लाह ने ये ओहदा भी बीबी के पास रखना है और ये वस भी किसी और बीबी को देना है, तो अल्लाह ने इसी बीबी की गोद में कैसी बेटी उतारी, उसे सैयदत निसा नहीं बनाया, सानिये ज़हरा बना दिया। सानिये ज़हरा, ज़हरा का ही दूसरा रूप। सैयदा का दूसरी बार फिर आना, ये सानिये ज़हरा है, ये दूसरी ज़हरा है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अल्लाह ने इमाम हुसैन को एक बेटा दिया जो हम शक्ल पैगंबर नहीं शबीह पैगंबर है। हजरत अली अकबर की सिर्फ शक्ल रसूल से नहीं मिलती थी, बोलते भी तो रसूल थे, चलते भी रसूल जैसा थे, किरदार भी रसूल जैसा था, इबादत भी रसूल जैसी थी। मेरे अल्लाह तुझे क्या जरूरत थी दूसरा मोहम्मद बनाने की? एक नबी को, एक मुस्तफा को जो इतना मुकम्मल किया है। अब अगर मेहनत अच्छी लगे तो फिर बोल के दुआ दे देना। अल्लाह ने कहा अजब नहीं कि आवाज़ कुदरत आए कि मैंने दूसरा मुस्तफा नहीं बनाया, लेकिन हुसैन को अकबर की शक्ल में दोबारा मोहम्मद इसलिए देना पड़ा कि लोगों ने मेरे मोहम्मद की जवानी नहीं देखी थी। मुअर्रख ने मुस्तफा लिखना था 40 साल के बाद। आज भी तारीखें उठा के देख लो, बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी तारीख उठा के देखो, नबी की सीरत शुरू करेंगे, स्टार्ट शुरू करेंगे, नबी दुनिया में आए, कैसरो कसरा के गिंगरे गिरे, बुत टूट टूट के जमीन पे आए, एक दाई आई और उसने लिया और चली गई और रसूल का बस बचपन खत्म। फिर उसके बाद यहां आगे गैप है, फिर दरमियान से शुरू करेंगे कि अब रसूल ने एक दावत की जिसमें सबको बुला के कहा कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। दरमियान वाला मुस्तफा किधर है? मेरे नबी की जिंदगी का तो एक एक दिन देखने वाला था, एक एक लम्हा देखने वाला था। मेरे रसूल का तो पूरा बचपन इन्होंने ओझल कर दिया। ना मेरे नबी का बचपन दिखाया, ना मेरे नबी की जवानी दिखाई। इधर मुअर्रख ने नबी का बचपन और जवानी छुपाई, अल्लाह ने हुसैन की गोद में फिर मोहम्मद भेज दिया। लिहाजा अकबर की सूरत में मुस्तफा का शबाब देखो। बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह ने कहा अब आलिया की सूरत में दूसरी ज़हरा देखो। अब इसे बना दिया है सानिये ज़हरा, दूसरी फातिमा। अब जैसे उस फातिमा ने उस दौर के अली की इमामत और विलायत का इस्तेहकाम किया था, अब यहां फिर फातिमा और फिर अली है। बीबी की असल जो मेहनत है, बीबी का असल किरदार है, वो करबला के बाद शुरू हुआ है। करबला तक शहजादी के फजाइल हैं, लेकिन जो बीबी का मनसब शुरू हुआ है जब ओहदे पे आई है, ओहदे पे आई है वाकया करबला में। अब मुझ पे सवाल, मैं सवाल एक पैदा करने लगा और मजमे पे छोड़ने लगा। जिन खूनखार दरिंदों ने इमाम हुसैन का, मैं फजाइल पढ़ रहा हूं, 6 माह 6 माह के गहवारे वाले बेटे को कत्ल किया, उन्होंने हुसैन के जवान बेटे सज्जाद को कत्ल क्यों नहीं किया? क्या वजह थी? क्या सैयदुल साजिदीन को वो कत्ल नहीं करना चाहते थे? मुकम्मल इरादा था सज्जाद को कत्ल करने का, इसलिए कि उन्हें खबर थी कि आने वाला इमाम ये है, फिर उसके बाद आने वाले इमाम मोहम्मद बाकर है। तो जब उन्होंने वक्त के इमाम को कत्ल कर दिया तो 2 आइंदा इमामों को कत्ल क्यों नहीं किया? कभी आपने इस सवाल पे गौर किया है कि अल्लाह ने मौला सैयदुल साजिदीन पे जो बीमारी को लोगों की नजरों में दिखाया, इसका राज क्या था? खालिस्तान अकीदे वाली मजलिस सुना रहा हूं मैं आपको। ये जो हम मिंबरों पे पढ़ते थे ना, बीमारी करबला, बीमारी करबला, हमारे बच्चे समझते हैं कि जैसे हम बीमार होते हैं ना, वैसे माज़अल्लाह इमाम बीमार होते नहीं।
ہم بیمار تب ہوتے ہیں جب ہمیں ہمارے باڈی پہ بیلنس نہ رہے، کسی ایک چیز کا زیادہ ہو جانا، ایک چیز کا کم ہو جانا، اعتدال جسم کے اندر نہ رہے تو بیماری غالب آ جاتی ہے۔ اور اگر امام کا جسم پہ کنٹرول نہ ہو تو وہ کائنات پہ کنٹرول کیسے کرے؟ اور اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ العیاذ باللہ امام بیمار ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ بیماری غالب آ گئی۔ اگر بیماری غالب آ جاتی ہے تو پھر یہ غالب علی کل غالب کیسے ہوں گے؟ پھر تو یہ مغلوب ہو گئے معاذ اللہ العیاذ باللہ۔ اب آپ مجھ پہ سوال کریں تو پھر کیا یہ بیمار نہیں تھے؟ ہاں بیمار تھے، لیکن وہ بیمار نہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں۔ اب میں اس کی شرح کھولوں گا تو مجھے اتنا لمبا پڑھنا پڑے گا، کیا پریشان ہو جائیں گے۔ میں اس کو ایک جملے میں بند کر دیتا ہوں۔ سید الساجدین کی بڑا خوبصورت جملہ دینے لگا ہوں، بڑا اس میں پوری بند کرنے لگا ہوں۔ سید الساجدین کی بیماری بالکل اس طرح ہے جس طرح امام ہمیں وضو کر کے دکھاتے ہیں۔ اس سے اچھا جملہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، اس سے واضح تشریح نہیں ہو سکتی تھی۔ اب آپ مجھ پہ سوال کریں، میں سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ مولا سجاد کی بیماری پوچھیں گے تو میں کہوں گا امام وضو کیوں کرتے تھے؟ وضو کرتے ہیں پاک ہونے کے لیے، اور یہ یطہرکم تطہیرا ہے۔ انہوں نے وضو اپنے پاک ہونے کے لیے نہیں کیا، ہمیں سکھانے کے لیے کیا ہے۔ ہمیں بتایا ہے کہ وضو کیسے کرنا، کیونکہ ہم نے کرنا تھا ان کی سنت پر عمل، کیونکہ ہم نے اللہ دیکھا نہیں ہے، جو انہوں نے کرنا ہے وہ ہمارا دین ہے، جو وہ کہے یہ کرتے ہیں، اور جو وہ کہے ان کے علاوہ ہم کر ہی نہیں سکتے۔ اگر ہم کہیں کہ ہم اللہ کے احکامات کو مانیں تو بشر آگے لے کے جو یہ جرت کرے کہ جو اللہ چاہتا ہے میں وہ کروں گا، وہ صرف یہ کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں جو یہ کر کے دکھاتے ہیں۔ اب مولا سید الساجدین پہ بیماری کو ظاہر اس لیے لوگوں کے سامنے کیا کہ اگر امام بسترے بیماری پر نہ لیٹتے تو امام حسین کی صدائے حل من ناصر پر لبیک واجب تھا، کیونکہ کائنات کے ذرے ذرے پر اطاعت امام واجب ہے۔ جب امام نصرت کے لیے بلائے تو مولا سجاد پہ اٹھ کے جانا واجب تھا، کیونکہ اس وقت امام وہ تھے۔ اب مولا سجاد پہ بیماری ظاہر اس طرح کر دی کہ بیمار پہ جہاد ساقط ہوتا ہے۔ اب مولا سجاد بستر بیماری پہ لیٹ گئے، قاتل کے لیے قتل اور آسان ہو گیا کہ یہ تو میدان میں آیا ہی نہیں، تو لہٰذا اس کو خیام میں جا کے قتل کرنا تو بڑا آسان ہے۔ یہ خیام میں شام غریبہ سید الساجدین اور امام باقر کو قتل کرنا چاہتے تھے، یہ چاہتے تھے قتل ہو، کوئی کرنے دے نہیں رہا تھا۔ وہ جس نے امام تک یہ 9 لاکھ ہاتھ نہیں پہنچنے دیا اسے زینب کہتے ہیں۔ اب آپ مجھ پہ سوال کریں کہ اس بی بی نے ان 9 لاکھ ہاتھوں کو کیسے روک دیا؟ بی بی نے تلوار سے نہیں، بی بی نے کیا کہہ کے روکا تھا؟ بی بی نے جلے ہوئے خیام کی طرف دیکھا، اگر ایک ہاتھ بھی سجاد کی طرف بڑھا میں بددعا کروں گی اور آسمان زمین پہ پھینک دوں گی۔ یہ بالکل جناب سیدہ کی بددعا سے ایسے ڈرے جیسے مدینہ میں 40 بدماش علی کو قتل کرنے آئے تھے، اور جناب زہرا نے کہا تھا اگر تم نے علی کے گلے سے رسی نہ نکالی تو میں بددعا کروں گی۔ بددعائے فاطمہ کا ڈر، انہوں نے مولا علی کے گلے سے رسی نکالی۔ بددعائے عالیہ کا ڈر، انہوں نے سجاد کو چھوڑ دیا۔ اب رسالت ماب نے ضعیفی میں علی کا ہاتھ پکڑ کے بلند کیا تھا، دونوں ہاتھوں سے یوں بلند کیا۔ اب کربلا میں ایک محمد چاہیے تھا جو اس دور کے علی کی امامت کا اعلان کرے، تو ظاہراً 56 سال کی حیات طیبہ رکھنے والی شہزادی نے 55 یا 56 سال کی 22 سال کے علی کو کاندھوں پہ اٹھایا اور دونوں ہاتھ بلند کر کے سجاد کی ولایت کا اعلان کیا۔ غدیر میں 1.25 لاکھ مجمع میں علی کا ہاتھ اٹھانا آسان تھا، قاتلوں کے سامنے اس علی کی ولایت کا اعلان مشکل تھا۔ دونوں ہاتھ پکڑ کے بلند کیے۔ اب یہ پھپھی بھتیجا نہیں اٹھا رہی،
یہ اس وقت کا امام ہے. اب اگلی سطر میں کہوں گا، میں کھولوں گا تو عقیدے پھٹ جائیں گے. امام کا بوجھ سوائے نبی کے کوئی نہیں اٹھاتا. دلیل مانگو تو آ جاؤ ممبر پہ. فتح مکہ پہ رسول نے کہا علی میرے کاندھوں پہ کھڑے ہو کے بتوں کو توڑیے. علی پاؤں رکھنے کے لیے ایک صحابی آگے بڑھ گیا. یا رسول اللہ یہ کیا؟ آپ کے کاندھوں پہ مہر نبوت ہے، آپ بزرگ ہیں، آپ ہٹیں، ہم بیٹھتے ہیں. اگر علی ہی نے توڑنے تو ہمارے کاندھوں پہ کھڑا ہو جائے. رسول نے کہا پیچھے ہٹ، یہ امامت کا بوجھ ہے، سوائے نبوت کے کوئی نہیں اٹھا سکتا. جب امامت کا بوجھ سوائے نبوت کے کوئی نہیں اٹھا سکتا تو کیا ہے زینب؟ یہ شام غریبہ امام کو کاندھوں پہ اٹھا کے جلے ہوئے خیام سے باہر آ گئے. دو تقریریں بی بی کی ایسی ہیں جس نے تاریخ کے منظر کو تبدیل کر دیا. ایک کوفے کی تقریر، ایک شام کی تقریر. میں فضائل پڑھ رہا ہوں. ایک کوفہ میں تقریر کی، ایک شام میں تقریر کی. وقت ہوتا تو میں کوفہ کے خطاب کو پڑھتا ہوں، لیکن میں فضائل پڑھ رہا ہوں. شام میں کھچا کھچ دربار بھرا ہوا یزید نے، یوں اس کے مشیر، وزیر، 3 بر اعظموں کے گورنر بلا کے بٹھائے ہوئے کرسیوں پہ. عیسائی یہودی بٹھائے ہوئے ہیں. روسا کی کرسیاں علیحدہ لگی ہوئی ہیں، گورنرز کی کرسیاں علیحدہ لگی ہوئی ہیں، اکابرین علیحدہ بٹھائے ہوئے ہیں، شورا، خطیب. کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے جہاں سے اس نے لوگ نہ بلائے. اس دور کے پریس رپورٹر، اس دور کے نامہ نگار اس نے بٹھائے دربار میں. دربار کھچا کھچ بھرا ہوا ہے. بازار شام میں یزید کی ظاہری فتح کا شادیانہ بج رہا ہے، اور اہل حرم کو، میں فضائل پڑھ رہا ہوں، اسیر کر کے بازار میں سے دربار میں لایا گیا. یزید ملعون کھڑا ہوا تخت پہ. اس نے تخت پہ کھڑے ہو کے پہلا جملہ کہا، یہ ہے بی بی عالیہ کا روب. اس سے پہلے تک تاریخ لکھ رہی تھی کہ یزید خلیفہ تھا. میں اتنا بڑا جملہ پڑھنے لگا ہوں کہ اس جملے کے لیے میں کہوں کہ میری 10 دن کی مجلس سے ایک پلڑے میں رکھ دو، یہ جملہ ادھر ہے. اس لمحے تک یزید مسلمانوں کے اندر بحیثیت خلیفہ مشہور تھا کہ یہ خلیفہ پیغمبر ہے، یہی خلیفہ برحق ہے. لوگ جانتے ہی نہیں تھے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی اور نبی کی خلافت کا حقدار ہو سکتا ہے. یہ تھا علی کی بیٹی کا روب. اس وجہ سے بی بی شام آئی تھی. اگر بی بی شام نہ آتی تو یہ راز آج تک نہ کھلتا. آج تک جیسے بہت سے یزیدوں کی عزت ہو رہی ہے، خدا کی قسم اس یزید کی عزت بھی ہو رہی ہوتی ہے. لیکن بی بی نے یہ راز کھول دیا. شہزادی آئی اور شہزادی نے دربار میں کھڑے ہو کے کہا، کر تقریر. اس نے ڈر گیا یہ بی بی سے، اور ڈرتے ہوئے اس نے کہا، کوئی کتاب نہیں آئی، کوئی وحی نہیں آئی. یہ بنی ہاشم نے ایک ڈھونگ رچایا تھا اپنی حکومت بنانے کے لیے. اب اس نے عالیہ کے ڈر سے پہلے قرآن کا انکار کیا، پھر وحی کا انکار کیا، پھر نبی کا انکار کیا، توحید کا انکار کیا. اگر زینب دربار میں نہ آتی یہ انکار کبھی نہ کرتا. سیدہ کا پہلا قدم تھا، اصل یزید باہر آ گیا. اس کے اندر چھپا ہوا یزید سیدہ کے پہلے قدم دربار میں رکھنے سے باہر آیا. اس نے فوراً ہر چیز کا انکار کر دیا. اب جب اس نے انکار کیا تو اس نے مورخ بلائے تھے علی کی بیٹیوں کے لیے، لیکن وہ جو پریس رپورٹر بیٹھے تھے یہ بول رہا تھا، انہوں نے لکھنا شروع کر دیا. آج تک انہوں نے لکھ دیا کہ یزید نے کہا تھا کہ کوئی وحی نہیں آئی، کوئی کتاب نہیں ہے، کوئی قرآن نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے. اس نے بلائے تھے اہل بیت کے لیے، رسوائی اپنے لکھوا دی. جب اس نے اپنا آپ ظاہر کر دیا تو اب یہ تاریخ کا حصہ بن گیا، یہ ریکارڈ بن گیا کہ اس نے قرآن کا انکار کر دیا، اس نے نبی کا انکار کر دیا، اس نے رسالت کا انکار کر دیا. جب اس نے اپنی تقریر ختم کی، کوئی کتاب نہیں، کوئی وحی نہیں، بنی ہاشم کا ایک ڈھونگ تھا. اور اس کا اگلا جملہ تھا، اس بدبخت تھا، کاش میرے بدر احد کے بزرگ آج زندہ ہوتے تو میں انہیں دکھاتا کہ میں نے تمہارے خون کا بدلہ کیسے لیا ہے. جب اس نے یہ جملہ کہہ دیا تو اب یہ بھی جملہ تاریخ میں لکھا گیا کہ بدر احد میں جو کافر بن کے مارے گئے تھے وہ اس کے باپ دادا تھے. اب مورخین، وہ پریس رپورٹرز، وہ میڈیا کے لوگ اس انتظار میں تھے کہ اب کچھ علی کی بیٹی بولے تاکہ ہم اسے بھی تاریخ کا حصہ بنائیں، کیونکہ وہ لکھنے والے سارے مسلمان نہیں تھے.
عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے. بی بی کا پہلا جملہ سننا. شہزادی کے پہلے جملے پہ میں کائنات کی فصاحت و بلاغت قربان کر دوں. میری شہزادی نے پہلا جملہ کہا، بی بی دیکھ کے کہتی یزید تو بادشاہ برسر اقتدار طاقتور ان کے لیے ہوگا. میری نظر میں، یہ جملہ میرا نہیں، یہ جملہ بی بی کا ہے. میری نظر میں تو اتنا ہیچ اور اتنا ذلیل ہے کہ تیرا تذکرہ کرنا بھی میں مناسب نہیں سمجھتی. آیا آیا میں تجھے اس قابل ہی نہیں سمجھتی، میں تجھے اس قابل ہی نہیں سمجھتی کہ میں تیرا تذکرہ کروں. اس ایک جملے نے یزید کا روب سر سے لے کے پاؤں تک اتار دیا. یار آپ ذہن میں سوچیں یہ کتنا وزنی جملہ تھا کہ کوئی اتنا طاقتور حکمران بن کے کھڑا ہو اور سامنے کھڑا کوئی کہہ دے کہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ میں تیرا تذکرہ کر سکوں. یہ کہنے کے بعد بی بی کہتی تو کہہ رہا ہے کہ بدر احد کے تیرے باپ دادا زندہ ہوتے، وہ تیری فتح کا جشن مناتے، تو اپنی پوری طاقت لگا، تو ہمارا ذکر مٹا ہی نہیں سکتا. یہ جملہ بی بی کی زبان سے نکلا یا اس نے فوراً دربار میں کہا اس سے پہلے یہ بی بی مجھے اور رسوا کرے. آج بھی مسجد اموی میں، آج بھی اب شام چلے جائیں، آج بھی یہ طریقہ رائج ہے کہ 5 سے 7 لوگ اکٹھے کھڑے ہو کے اذان دیتے ہیں. آج بھی مسجد اموی میں جب اذان دی جاتی ہے تو اکیلا مؤذن اذان نہیں دیتا، اکثریت لوگ اکٹھے ہو کے 5 یا 7 اذان دیتے ہیں. اس نے لوگوں کے ہجوم سے کہا اذان دینی شروع کرو. انہوں نے اللہ اکبر کہا، علی کی بیٹی خاموش رہی. انہوں نے اشہد ان لا الہ الا کہا، علی کی بیٹی خاموش رہی. ادھر مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. بی بی بول کے کہتی اگر تیرے باپ دادا زندہ ہے تو پھر ہمت کر اذان سے میرے نانے کا نام نکال کے اپنے نانے کا نام لے. جو ہی بی بی نے یہ جملہ بولا تو اب مہمانوں کو پتا چل گیا کہ جس کا اذان میں نام لیا جا رہا ہے اس کی بیٹی. کردار کھل گیا. بنی امیہ کو چند لمحوں میں دیوار پہ مار دیا علی کی بیٹی. 70 سال کی بلا شرکت غیر حکومت، اس کے باپ کی محنت، اس کی محنت، اس کے دادے کی محنت، لمحوں میں علی کی بیٹی نے دیوار پہ ماری. نشان عبرت بنایا، نشان عبرت بنا کے سر حسین کی طرف دیکھا. سر حسین کی طرف دیکھے عالیہ کی آواز حسین اب راضی ہے؟ جو خطاب تو نے کربلا میں کرنا تھا وہ تیری بہن نے شام میں قاتل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کی. شاہ صاحب لوگ کہتے ہیں کہ علی کی بیٹی قید ہو کے جا رہی تھی. میرا اپنا زاویہ ہے، یہ قاتلوں کو الٹے پاؤں ان کے گھروں تک لے کے آ رہی تھی. یہ شام آ نہیں رہی تھی، یہ قاتلوں کو ان کے گھروں تک لے کے آ رہی تھی. اس بی بی کے سفر نے بتا دیا کہ کوفے سے کتنے لوگ آئے تھے، بصرے سے کون آیا تھا، شام سے. دربار میں بول رہی تھی علی کی بیٹی. عبداللہ ابن عفیف نامی ایک صحابی اسی دربار میں کھڑا تھا. یہ آنکھوں سے نبینا تھا. اس نے علی کا لہجہ سنا. اس کا بیٹا اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے دربار میں لے کے آیا تھا. اسے نہیں پتا تھا کہ اہل بیت قید ہو کے آ رہے. شام میں منادی ہوئی تھی کہ کوئی حکومت کے باغی ہیں. جو ہی بی بی بابے کے لہجے میں بولی تو عبداللہ ابن عفیف نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پھیلایا. کہتا خدا کی قسم قیامت آ گئی، خدا کی قسم قیامت آ گئی. جب اس نے 3 بار کہا قیامت آ گئی تو اس کے بیٹے نے کہا بابا کیوں قیامت کہہ رہا ہے؟ دربار ہے شام کا، حاکم کے دربار میں کھڑا ہے. کہنے لگا یہ حاکم کا دربار نہیں ہے، یہ محشر کا میدان ہے. اس نے کہا کیا ہو گیا تجھے؟ اس نے کہا 40 ہجری میں نے علی کی آخری تقریر سنی تھی. علی نے آخری تقریر کرتے ہوئے کوفے کے منبر پہ کہا تھا کہ اب یہ آواز تم محشر میں سنو گے. تو یہ علی بول گیا ہے. یہ علی کا لہجہ بتا رہا ہے کہ محشر ہے. بتاؤ علی زندہ ہو گیا؟ اگر یہ میدان محشر نہیں ہے تو یہ ایک سپاہی کی آواز ہے، یہ علی نہیں، یہ علی کی بیٹی بول رہی. اس نے کہا علی کی بیٹی؟
اور یزید ابن معاویہ کے دربار میں کیا ہوا حسین کو؟ کہاں گئے وہ علی کے شجاع بیٹے؟ کسی نے بتایا کہ سر ان کے نیزوں پہ ہے۔ اس صحابی کی چیخ نکلی، کہنے لگا پھر علی کی بیٹی کیوں آئی ہے؟ ایک سپاہی نے کہا خود نہیں آئی، رسیاں ہاتھوں میں پہنا کے لے گئی۔ کیا پڑھوں اس علی کی بیٹی کے درد؟ ایک ہی جملہ پڑھ کے ممبر چھوڑ دوں تو یہی جملہ تمہارے رونے کے لیے کافی ہے۔ یہ کائنات کی پہلی بی بی ہے جو ام المصائب ہے، مصیبتوں کا مرکز ہے یہ۔ کون سی ایسی مصیبت ہے جو اس شہزادی پہ نہیں آئی؟ میں نے عشرہ محرم کے دوران کہا تھا کہ میں کربلا کی شہادتیں پڑھتا بھی کوشش تو کرتا ہوں کہ وہ روایات جس کو جگر انسان برداشت نہیں کر سکتا ان کو چھان لیا جائے، لیکن میرے غیور نوجوانوں، میں کربلا کے بعد کون سی روایت کو چھپاؤں؟ کیا شیعہ قوم کے مر جاننے کے لیے یہی جملہ کافی نہیں کہ زینب اور شام؟ کیا ہمارے اس لیے رونے کے لیے یہی جملہ کافی نہیں علی کی بیٹی اور شرابی کا دربار؟ بس شیعہ قوم کے رونے کے لیے یہی جملہ کافی ہے۔ کہاں علی کی بیٹی، کہاں شرابی کا دربار؟ یہ بی بی تو زندگی میں کبھی بھابے کے سامنے بھی نہیں آئی تھی، جس کے بھائی اس کے قد سے واقف نہیں تھے۔ چلو میں ادب میں لپٹی ہوئے ایک سطر اور کہہ دیتا ہوں، جن ہاتھوں نے سوائے قرآن کے کبھی اٹھائے ہی کچھ نہیں تھا، ان ہاتھوں میں رسیاں پہنا دی گئی۔ جس چادر کی ضمانت عباس نے لی تھی، میں صرف علی کی بیٹی کی ردا کا لٹنا پڑوں نا، جو روایت کتابوں میں موجود ہے، تو مجمع سے لوگ نہ اٹھیں، جنازے اٹھیں کہ کیسے لوٹی گئی تھی عباس کی آقا زادی کی چادر۔ میں سخت پڑھ دوں گا تو کوئی تکلیف محسوس کرے گا، پھر کہیں گے جی آپ نے سخت پڑھ دیا ہے۔ بس میں جملہ کہنے لگا ہوں، جب ردا اتری ہے تو پیشانی زخمی ہو چکی تھی۔ اب اس سے زیادہ میں اور نہیں چھپا سکتا۔ سر سیدہ زخمی تھا جب ردا اتری۔ آج 12 محرم ہے، آج علی کی بیٹیاں کوفہ پہنچی ہوئی ہیں۔ میرا مولا تمہیں زیارات میں لے جائے، جو زیارت میں گئے ہیں وہ میری گواہی دیں گے۔ مسجد کوفہ کی زیارت کے لیے جب آپ جاتے ہیں تو کوفہ کے باہر ایک مسجد ہے جسے مسجد حنانہ کہتے ہیں۔ اس مسجد کے اندر ایک مقام ہے جہاں زائرین جاتے ہیں، جہاں سر حسین کو رکھا گیا تھا۔ وہ پتھر آج بھی موجود ہے جس پتھر پہ سر حسین کو رکھا گیا تھا۔ مسجد حنانہ یہ وہ مسجد ہے جب 21 رمضان کو علی کا جنازہ کوفہ اپنے گھر سے نکل کے جا رہا تھا تو اس مسجد کے مینار علی کے احترام میں جھکے تھے۔ اس مسجد کے میناروں نے جھک کے علی کے جنازے کا احترام کیا تھا۔ یہ مسجد مشہور ہو گئی، امیہ کا دور آ گیا، اہل بیت قید ہو گئے۔ ان ملعونوں نے جو کوفہ سے پہلے 12 محرم کو بیبیوں کو پہلا روکا ہے، وہ اسی مسجد حنانہ میں روکا ہے۔ اب اگلی سطر میں پڑھنے سے پہلے کئی بار ڈر رہا ہوں کہ مجھے روایت کھلنی چاہیے یا چھپا کے پڑھ دوں۔ یہ سر حسین مسجد کے اندر لے گئے اور انہوں نے مسجد کے اندر ایک پتھر پہ سر حسین کو رکھ دیا۔ باقی مستورات مسجد کے باہر بیٹھی تھیں۔ کتاب مقتل میں جملہ نہ ہوتا میں ممبر پہ نہ پڑھتا۔ شام والی ملکہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، کتابیں کہتی ہیں ان ملعونوں نے ہر ماں کے سامنے اس کے بیٹے کا سر رکھ دیا۔
अकबर की मां के सामने अकबर का सर था, कासिम की मां के सामने कासिम का सर था, हर मां के सामने उसके बेटे का सर रख दिया। अली की बेटी नाका पे सवार थी। तेरा जिगर अगर पत्थर का नहीं है तो तू घर तक मातम करेगा। किताबें कहती हैं बीबी आलिया महमल पे, अपने पलान पे, अपने उस ऊंट पे बैठी हुई थी। मैंने पलान कहा, मैंने महमल कहा, क्योंकि मैं नहीं बता सकता कि इस शहजादी को उस ऊंट पे कैसे बिठाया गया था। इन मलौनों ने देखा कि आलिया को अजियत कैसे दे। इन्होंने जिस घोड़े की गर्दन पे अब्बास का सर था वहां से निकाल के बीबी के नाका के गले में डाल दिया। यहां तक मैंने वो रवायत पढ़ दी है जो मिंबर से पढ़ देनी चाहिए। अगली रवायत ना मैंने कभी मिंबर पे पढ़ी है और मैं इशारा कर दूंगा, माएं देख रही थी या इन्होंने सरों से खेलना शुरू किया। ये हर मां के सामने उसके बेटे का सर हवा में बुलंद करते हैं। सादात हो गए रे सादात, कूफा में आई नहीं बुलाई गई। जिसे आज नजफ कहते हैं उस वक्त वो कूफा ही था। कितना मुश्किल होगा बेटी के लिए बाप की कब्र से कैदी होके गुजरना। पहले भाइयों की लाशों से गुजरी, फिर भाई बाप की कब्र के पास से गुजरी। मेरा मौला तुम्हें करबला ले जाए। मैं 5 साल से करबला हूं। बड़े जायरीन के इज्तिमात से खिताब किया। मौला के हरम के हर मिंबर पे नौकरी दी। मैं अपने लिए ये खासियत और इम्तियाज समझता हूं। मैंने कब्र हुसैन पे कई मजलिसें पढ़ी, सरदाब हुसैन पे पढ़ी, सरदाब अब्बास पे पढ़ी। मैं बार बार इन दोनों भाइयों की कब्रों पे इनकी मजलूमियत पढ़ता रहा हूं। जायरीन मेरी गवाही देना, जाहिर जब करबला में जियारत के लिए जाए ना, जाते हैं तो दिल को बड़ा सुकून होता है कि हम हुसैन के शहर में आ गए। मुश्किल तरीन रात होती है जाहिर की करबला में, आखिरी रात। जो जा चुके मेरी ताईद करना, जो नहीं गए मुझे तुम्हें मौला हुसैन ले जाए। मेरे भाई शहजाद ने कई बार मेरे साथ सफर ज़ियारत में साथ दिया है। इन्होंने कई मौके मेरे साथ करबला में गुजारे। मुश्किल तरीन होती है आखिरी रात। शुजा भाई, आखिरी रात जाहिर का दिल बड़ा तड़पता है। सलार ऐलान करवा देते हैं सुबह इतने बजे हम करबला से निकल जाएंगे। बसें तैयार होती हैं, सलार ढूंढ रहा होता। कोई कहता मेरी माँ अभी कब्र हुसैन से नहीं आई, कोई कहता मेरी बेटी हुसैन का सलाम करने आई है। जाहिर जब आखिरी बार हुसैन की कब्र पे सलाम करने जाता है, दिल फटता है। बार बार कब्र हुसैन को देखता है, बार बार चलता है, रो रो के कहता है मौला अल्लाह जाने दोबारा आऊं या ना आऊं। गरीब तेरे शहर का मेहमान रहा हूं, मैं अपने घर वापस जा रहा हूं। हुसैन तेरी कब्र से जाने को मेरा जी नहीं चाहता। कई बार जाहिर जरी से निकलते हैं, फिर जरी पे चले जाते हैं, फिर दरवाजे से निकलते हैं, फिर दरवाजे से चले जाते हैं। लोग एक दूसरे को खींच खींच के इमाम हुसैन के हरम से निकालते हैं। मैंने करबला में बैठ के ये जुमला कई बार पढ़ा है, ए हुसैन के जाहिरो, आज हुसैन का हरम है, आज अब्बास का हरम है। इतने आबाद कब्रों से जाते हुए तुम्हारा दिल घबराता है। शेर में सोचो, अगर यहाँ बगैर कफन के लाशें पड़े हो तो तुम्हें यहां से जाना पड़े तो तुम कैसे जाओगे। ये हौसले थे अली की बेटी के। भाइयों के लाशें बगैर कफन के पड़े थे। अली की बेटी हाथों में रस्सियां पहन के भाई की लाश के करीब से गुजरी, रो के कहती हुसैन मेरा बड़ा जी चाहता था मैं तुझे कफन दे देती, हुसैन मेरे सर पे चादर होती, मैं तेरा लाशा दफना देती। हुसैन बहन तुझे बगैर कफन के छोड़ के जा, हुसैन बहन तुझे बगैर कफन के छोड़ के जा। ए मेरा गरीब है करबला भाई, ए मेरा मजलूम है करबला भाई,